الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ آج کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے مؤمن گھرانے کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جب اپنے گھروں سے نکلو تو ایسی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیا کرو کہ جو چادر سر سے ذرا نیچے ہو تاکہ چہرہ چھپ جائے، اور وہ چادر پورے بدن کو ڈھانکے ہوئے ہو۔ حضرات صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مدینہ کی عورتیں اس طرح کی چادر جلباب کا استعمال کرتی تھیں کہ جس میں ایک آنکھ کھلی رہتی تھی یا آنکھوں کا حصہ کھلا رہتا تھا۔ در حقیقت شریعت نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ مسلسل عورت گھر میں نہیں رہ سکتی، اس کی بھی ضروریات ہیں، تو اگر ضرورت سے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو مکمل پردے کا خیال کے ساتھ نکلا جائے۔ پردے کے متعلق قرآن کریم میں 7 آیتیں نازل فرمائی ہیں اللہ نے۔ 4 آیتیں تو سورہ احزاب کے اندر ہیں اور 3 آیتیں سورہ نور کے اندر پردے کے متعلق اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور تقریباً 70 سے زیادہ احادیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جس میں اللہ کے نبی نے پردے کے مسلسل احکام بیان فرمائے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ پردے کے احکام اللہ کے نبی نے اور قرآن میں اللہ نے اس لیے بیان فرمائے کہ جب مسلمان عورتیں اپنے گھروں سے نکلتی تھیں تو منافقین اور یہود راستوں میں کھڑے ہو کر عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم کیوں چھیڑ رہے ہو راستے میں، تو کہتے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ پاک باز عورت ہے، لہذا اللہ نے تمام پاک باز مؤمن عورتوں کے بارے میں بیان کیا کہ جب بھی گھر سے نکلو تو کامل طہارت کے ساتھ بدن کو چھپائے ہوئے نکلو، تاکہ
کسی بیمار دل والے کی ہمت نہ ہو سکے کہ ایک عزت دار خاتون کو چھیڑا جا سکے۔ ہاں اگر پردہ نہ ہوگا اور بن سنور کر نکلا جائے گا تو جن کے دل میں بیماری ہے وہ راستوں میں کھڑے ہو جائیں گے اور طرح طرح سے فقرے کسیں گے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ تم اگر پردے کے ساتھ اے عورتوں نکلو گی تو لوگ پہچان لیں گے کہ یہ کسی شریف خاندان کی شریف زادی ہے جس نے اپنی عزت کو چھپا رکھا ہے، لہذا عزت دار عورت کے اوپر کوئی آدمی جلدی سے فقرہ نہیں کسا جا سکتا یا نہیں کسنے کی ہمت ہوتی۔ اس کو اللہ نے یہاں آیت میں بھی بیان فرمایا، اور پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اگر اس کے بعد بھی تم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو منافقین یہود ایک تو حرکت یہ کرتے کہ راستے میں عورتوں کو چھیڑتے، تو اللہ نے عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنی خوبصورتی کو چھپا کر گھر سے نکلو تاکہ بیمار دل والے کوئی بات اس طرح کی نہ کہہ سکیں۔ دوسری بات، یہ مدینہ منورہ میں منافقین اور یہود یہ کہا کرتے تھے کہ یہاں فلاں قبیلے والے آنے والے ہیں، خواہ مخواہ افواہیں پھیلایا کرتے تھے کہ دیکھو تم ہلاک ہو جاؤ گے، فلاں قبیلہ آ رہا ہے مارنے کے لیے، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں چڑھائی کرنے کے لیے، تمہیں یہاں سے ذلیل اور خوار کر کے نکال دیں گے۔ مسلمانوں کو کے حوصلے کو کمزور کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، اگر یہ یہود اور منافقین اپنی حرکتوں سے یعنی افواہیں پھیلانے سے اور مؤمنوں عورتوں کو چھیڑنے سے باز نہ آئے تو اے مسلمانوں ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ منافقین کا بھی خاتمہ ہوا مدینے سے اور یہود بھی مدینے سے نکالے گئے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جہاں بھی رہیں گے اس طرح کی حرکت کرنے والے ہمیشہ پھٹکارے ہوئے اور لعنت زدہ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، جو اس طرح کا رویہ کوئی بھی رکھے، منافقوں والی حرکتیں کوئی بھی کرے، تو اللہ کی لعنت اس پر برابر پڑتی رہے گی، اور اللہ اپنے دستور کے اندر اپنے نظام کے اندر ذرا تبدیلی نہیں لایا کرتے۔ معلوم یہ ہوا کہ منافقوں کی کوئی بھی حرکت ہو، یہود و نصارہ کا کوئی بھی طریقہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا چاہیے کہ اللہ کی لعنت یہود پر بھی برستی ہے اور منافقوں کے اوپر بھی برسا کرتی ہے۔ اس کو آج کی اخیر کی آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے پردے کے متعلق بیان فرمایا، دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو لوگ دنیا میں جھوٹی افواہیں پھیلایا کرتے ہیں مسلمانوں کے دلوں کو کمزور کرنے کے لیے، تو مسلمانوں کو اس سے مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کو اللہ ناکام کریں گے اور مسلمانوں کو ان پر مسلط کریں گے۔ اللہ نے کیا بھی، یہود مدینے سے نکالے گئے، منافقین کے نام بنام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے بارے میں بتلایا بھی گیا۔ چنانچہ آج کی آیت میں اللہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں، یعنی پردہ چہرے کا بھی ہو۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی، یعنی مؤمن پاک باز عورتیں پہچان لی جائیں گی، ہر کسی کو چھیڑنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے میں، یعنی مکمل پردے کے ساتھ گھر سے نکلنے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ یہ پاک باز عورتیں پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ معلوم یہ ہوا ستایا انہی کو جائے گا جو اپنے حسن کو نکھار کر لوگوں کے سامنے جائیں گی بغیر پردے کے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر یہ منافقین باز نہ آئے، یعنی عورتوں کو چھیڑنے سے یا جھوٹی افواہیں پھیلانے سے باز نہ آئے، جو منافق ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو شہر میں شر انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں، جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، تو ہم ضرور ایسا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور ایسا کریں گے کہ تم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوگے، پھر وہ اس شہر میں تمہارے ساتھ نہ رہ سکیں گے، البتہ تھوڑے دن۔ چنانچہ یہود بھی مدینے سے نکالے گئے، اللہ کے نبی نے ان کو نکالا، حضرت عمر نے ان کو جزیرہ عرب سے نکالا، یہ اسی قرآن کے اسی وعدے کے مطابق۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جن میں وہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے، پھر جہاں کہیں ملیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ اللہ کا وہ معمول ہے جس پر ان لوگوں کے معاملے میں بھی عمل ہوتا رہا ہے جو پہلے گزرے ہیں، یعنی اللہ دنیا میں فسادیوں کو بہت دن برداشت نہیں کرتا، یہ اللہ کا معمول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے معمول میں کوئی تبدیلی ہرگز نہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔